میں نے اس تالے کو ہاتھ میں لینا چاہا پر کسی نے بھاری ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے اپنا کندھا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے جلدی سے پلٹی اور وہ ہاتھے جھٹک دیا۔ دیکھنے پر معلوم ہوا تو وہ چوکیدار تھا جو مجھے تیز نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس چوکیدار نے کہا، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، تم ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اس کے الٹے سوال کرنے پر حیران تھی۔ میں آگے چلی گئی مگر مجھے اپنے پیچھے چوکیدار کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، چوکیدار تھا۔ مجھے یہاں سے جلد سے جلد جگہ سے نکلنا تھا، لیکن میرا مقصد مجھے وہ بھی پورا کرنا تھا۔ میں اسے چوکیدار کے پاس سے چلی گئی تھی۔ جب کسی کو فون پر بات کرتے سنا، یہاں سے آج یقیناً واپس جانے نہیں دیں گے، جو بھی ہوگا اس کی سوچ سے زیادہ ہوگا۔ پہلے تو وہ بچ گئی مگر اب اس کا بچنا مشکل نہیں۔ میں فوراً سمجھ گئی یہ میری باتیں کر رہے ہیں مگر اس وقت ان کے سامنے جانے سے میرا نقصان نہ ہو جائے۔ میں ڈر گئی مگر یہ وقت جذبات سے کام لینے کا نہیں تھا۔ اس دن کے لیے میں کتنے مشکل کام کر گئی ہوں۔ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے، اور ویسے بھی تو یہی سوچا تھا۔ میں نے اب کیا ڈرنا؟ میں سیدھا کمرے میں چلی گئی مگر کسی نے کوئی بھی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے میں ڈر رہی تھی۔ یعنی یہ سب ایک طوفان بتایا گیا تھا۔ جبکہ ہوا کا جھونکا سے میں نڈر صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ 5-6 لوگ کمرے میں موجود تھے لیکن انہیں میرے کسی بھی الجھن عمل سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں ایسے ہی اب میں مبتلا تھی جہاں میری نظر سامنے دیوار پر موجود شیشے پر گئی۔ اچانک میری الجھن دور ہو گئی۔ میں پاگل جانے کیا سمجھ رہی تھی، اور اب میں تو کہیں سے لڑکی نہیں لگ رہی تھی، تو یہ لوگ مجھے پہچانیں گے کیسے؟ اپنے کم عقلی پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اتنا سب سوچا، خوف ڈر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ جو حالت باہر تھی اب غائب ہونے لگی۔ مجھے اپنی حالت پر اور کام کرنا تھا، اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکوں کی طرح اختر کو دیکھ پٹی تو شخص جو مجھے ذرا جانچ رہے تھے وہ بھی مطمئن سے ہو گئے۔ اب میں اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور اپنے ارد گرد کا معائنہ کرنے لگی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ کیا میں یہاں آئی تھی؟ کیسے اس جگہ کی دیوانی ہو گئی تھی؟ مگر آج میں اس جگہ کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں میرا دم گھٹنے لگا تھا مگر میں پھر بھی آج وہ کام کر کے یہاں سے جاؤں گی۔ پھر جیسے ان لوگوں نے وہ سب کیا میں بدلا لوں گی، یہی عہد کر کے میں وہاں سے یہاں تک آئی ہوں۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اماں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بچی بار بار اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی مگر وہ عورت پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ شاید بچی اب رونے لگی بھی مگر وہ عورت اس آدمی کے پاس چھوڑ کر اسے کہیں چلی گئی۔ پھر اس بچی کا رونا تو تڑپنا اس دن سے شروع ہو گیا مگر اس کا حال دیکھ کر ماں کو رحم نہیں آیا تھا۔ اس دن سے رات وہ عورت ایسے ہی بچی کو چھوڑ کر جانے لگی تھی اور وہ بچی ماں کے اس وقت کو سمجھنے لگی، اس پہلے کو سلجھانے کے لگی۔ ماں کا اسپاٹ چہرہ مجھے اب سب کچھ بتانے لگا۔ ایک دن ماں نہیں آئی اور ایک بچی آئی، بولی کہ اماں نے بھیجا ہے مگر اماں نہیں آئے گی، اور اماں بھی کہیں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اماں کی انگوٹھی جو ہر وقت ہاتھ میں پہنتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، اس بچی کو اپنی بہن سمجھ کر ساتھ رکھ لیا، اور وہ میری ماں کی بیٹی میری بہن تھی۔ ماموں نے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ ابا کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، یہ بچی پھر کیسے میری بہن ہوئی؟ لیکن میں نہ مانی۔ مامی اور اس کو ہاتھ تھامے اپنی اماں کے خالہ کے پاس چلی گئی۔ وہی تو تھی جو ایک اس مشکل وقت میں مجھے اور چھوٹی کو پناہ دے سکتی تھی، اور اس نے ہمارا خیال رکھا۔